ایران اسرائیل کی شمولیت کو مکمل مسترد کر دیں تو کیا پاکستان کا یہ مشن ناکام سمجھا جائے گا؟ ایران کے حقوق کے لیے دنیا میں آواز اٹھائی ہے اور ہم جنگوں کے خلاف رہے ہیں اور رہیں گے۔ اسرائیل جیسے دیگر فریقین کے لیے بھی کوئی خفیہ فارمولہ موجود ہے؟ اسرائیل جس کا ہمارے پاسپورٹ میں نام نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ مشرق وسطی اس وقت ایک ایسے بارود کے ڈھیر پر کھڑا ہے جہاں معمولی سی چنگاری بھی عالمی جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے۔ ایسے میں پاکستان کا ایک ثالث اور امن کے سفیر کے طور پر سامنے آنا، جہاں دنیا بھر کے توجہ کا مرکز ہے، وہیں کئی سنگین سوالات بھی جنم لے رہے ہیں۔ پاکستان جس کے ایران کے ساتھ برادرانہ اور امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات ہیں، اس وقت ایک مضبوط سفارتی پل کا کردار ادا کر رہا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا اس امن مشن میں اسرائیل جیسا فریق بھی کہیں موجود ہے؟ ایک ایسی ریاست جس کے ساتھ پاکستان کے کوئی سفارتی تعلقات نہیں اور ایران جسے تسلیم کرنے سے انکاری ہے، کیا ان متضاد حالات میں پاکستان کی ثالثی کوئی عملی صورت اختیار کر پائے گی؟ آج ہم اسی پیچیدہ سفارتی معمے کو سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں سینئر صحافی و تجزیہ نگار ڈائریکٹر پولیٹیکل افیئر رفیق بھٹو صاحب سے۔ جی رفیق بھٹو صاحب، پاکستان کا ثالثی کردار صرف امریکہ اور ایران تک محدود رہے گا یا اس میں اسرائیل جیسے دیگر فریقین کے لیے بھی کوئی خفیہ فارمولہ موجود ہے؟ جی دیکھیں، آپ کا بہت یہ اہم سوال ہے کہ اسرائیل جس کا ہمارے پاسپورٹ میں نام نہیں ہے اور ہمارے سفارتی تعلقات نہیں ہیں، جب ہم آربیٹریشن کر رہے ہیں، ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں اور یہ بھی بات سنی گئی ہے کہ یہ مذاکرات اسلام آباد میں ہوں گے، تو کیا اس میں اسرائیل کا نمائندہ شامل ہوگا یا نہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ اسرائیل بھی اس جنگ میں ایک اسٹیک ہولڈر ہے۔ اگر امریکہ اور ایران کی جنگ بند بھی ہو گئی تو کیا اس جنگ بند ہونے کے بعد اسرائیل اور ایران کے تعلقات کیسے رہیں گے؟ کیا وہ ایک دوسرے پر حملہ کرنا چھوڑ دیں گے؟ کیا ایک دوسرے کے لیے ان کے تعلقات کس طرح کے ہوں گے؟ یہ آنے والا وقت بتائے گا اور یہ ایک بہت بڑا سوال ہے میرے خیال میں کہ اس مذاکرات میں امریکہ یا امریکہ کے کوئی اور اتحادی اسرائیل کی گارنٹی لیں گے۔ اسرائیل براہ راست اس مذاکرات میں شامل نہیں ہوگا، اس مذاکرات میں اسرائیل کا کوئی نمائندہ موجود نہیں ہوگا اور اس طرح یہ مذاکرات آگے بڑھیں گے۔ لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ اسرائیل زوم پہ یا کسی طرح اس میں مذاکرات میں شامل ہو اور اپنے کوئی گارنٹیئر دے تاکہ وہ اس کی ضمانت لے کے آئندہ ہم اس کے ضامن ہیں۔ اسرائیل جو ہے وہ کسی بھی مسلمان ملک پہ ایران سمیت جو ہے وہ حملے نہیں کرے گا۔ اس طرح فلسطین اور اس کے لیے جو انٹرنیشنل پیس پیکٹ ہے اس پہ بھی عمل درآمد ہوگا۔ اگر ایران کے ساتھ اس کی جنگ بند بھی ہو جائے تو اگلا مرحلہ اسرائیل کی دہشت گردی کا تو فلسطین ہے نا، اس کی بھی تو ضمانت چاہیے مسلمان ملکوں کو، عرب ممالکوں کو، پاکستان کو، ایران کو، ترکی کو، انڈونیشیا کو، ملیشیا کو، کہ جی وہ جو ہے فلسطین کے حوالے سے بھی امن میں رہے گا اور فلسطینیوں کو جینے کا اور آزادی کا حق ملے گا۔ تو اس طرح اگر یہ ضمانت نہیں ہوگی تو اس ثالثی کا کوئی اتنا بڑا فائدہ نہیں ہوگا۔ ہماری ایران اور امریکہ کی جنگ تو بند ہو جائے گی، لیکن خطے میں لانگ ٹرم پیس جس کے ہم خواہاں ہیں، جو ہماری سوچ ہے، اس کو پذیرائی نہیں ملے گی۔ اس کو پذیرائی کے لیے ضروری ہے کہ تمام دائمی ضمانتیں دی جائیں تاکہ دنیا میں اس طرح کی جنگ اور مسلمانوں پہ جو ہونے والے مظالم ہیں وہ نہ ہوں۔ اچھا بھٹو صاحب، یہ بھی بتائیے گا، اگر ایران اسرائیل کی شمولیت کو مکمل مسترد کر دیں تو کیا پاکستان کا یہ مشن ناکام سمجھا جائے گا یا اس کا اصل ہدف صرف مسلم ممالک کا اتحاد ہے؟ جی دیکھیں، پاکستان ایک جمہوری اور لبرل ملک ہے۔ اسلامک جمہوریہ پاکستان ہمارے ملک کا آفیشل اور مکمل نام ہے۔
ہم اسلام اور جمہوریت کے علاوہ کوئی اور لائن تو نہیں کر سکتے۔ ہم دنیا میں اپنے مسلمان ملکوں، ان کے تحفظ اور ان کے حقوق کے لیے ان کے ساتھ ہیں۔ ایران تو ویسے ہی ہمارا پڑوسی اسلامی اور جمہوری ملک ہے۔ ہم نے ہمیشہ ایران کے حقوق کے لیے دنیا میں آواز اٹھائی ہے اور ہم جنگوں کے خلاف رہے ہیں اور رہیں گے، کیونکہ جنگ سے دنیا میں کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہوتا ہے۔ اس وقت بھی امریکہ اس جنگ میں معاشی طور پہ تباہ ہو رہا ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ ہر دن امریکہ کے جو $2 ارب پر ڈے اس جنگ پہ خرچ ہو رہے ہیں، جبکہ ایران کو بھی بہت بڑا نقصان تو ہو رہا ہے، لیکن جنگ کے دوران پابندیوں سے استثناء حاصل ہے ایران کو، اور اس استثناء کا ایران بہت بڑا فائدہ لے رہا ہے اور معاشی طور پہ مستحکم ہو رہا ہے۔ جنگ کے باوجود اس کا پیٹرول، اس کی گیس وہ دگنی تگنی قیمت پہ دنیا میں بک رہی ہے اور بڑی تعداد میں اس کی پیداوار ہو رہی ہے اور بڑی تعداد میں اس کی پذیرائی ہو رہی ہے۔ آج بھی اس ثالثی کے حوالے سے انہوں نے اپنے سپریم لیڈر سے رابطہ کر کے اس کی پرمیشن لی ہے کہ ہم ان مذاکرات میں جائیں یا نہ جائیں۔ تو اس طرح ان کے رابطے ہیں، رابطوں میں کوئی بھی کٹ نہیں لگا۔ تو ایران دن بدن آگے بڑھ رہا ہے اپنے جوش اور اپنے عزم کے ساتھ، جبکہ امریکہ کے اندر اب تو یہ سوچ آ گئی ہے کہ کیوں نہ 25ویں ترمیم کے ذریعے جو ہے ٹرمپ کے خلاف پارلیمنٹ کے اندر جو ہے عدم اعتماد لایا جائے اور ٹرمپ کی حکومت کو اور ان کے عہدوں کو ختم کیا جائے۔ اچھا، یہ بھی بتائیے گا کہ عالمی دباؤ کے تحت پاکستان اپنی اصولی خارجہ پالیسی اور ایران کے تحفظات کو برقرار رکھتے ہوئے اس پیچیدہ ثالثی کو جاری رکھ پائے گا؟ جی بالکل رکھ پائے گا، اور رکھنی بھی چاہیے، کیونکہ دیکھیں نا، ہماری اس وقت دنیا میں ہماری خارجہ پالیسی کی واہ واہ ہو رہی ہے۔ ثالث ہونا ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ دو جنگ میں مبتلا ممالک کے درمیان امن کرانا ایک اچھی بات ہے۔ اس کو پازیٹیو سمجھا جاتا ہے اور نیگیٹو نہیں سمجھا جاتا۔ بھارت جو ہمارا پڑوسی ملک ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا انتہائی مخالف ہے اور بہت بڑی آبادی کے ساتھ موجود ہے، لیکن آج اس کی خارجہ پالیسی دنیا میں ناکام ترین کہی جا رہی ہے، جبکہ پاکستان کی خارجہ پالیسی دنیا میں کامیاب ترین کہی جا رہی ہے۔ ایک بہت بڑا اعزاز ہے، اور اس اعزاز کا سارا سہرا ہماری فوجی قیادت اور ہماری سیاسی قیادت کو جا رہا ہے، اور دنیا میں ان کی واہ واہ ہو رہی ہے کہ پاکستان انٹرنیشنلی اور علاقائی طور پر اس پوزیشن پہ ہے کہ جنگ ختم کرا سکتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان اور بھارت کی جنگ ختم کرانے میں ٹرمپ نے کردار ادا کیا تھا، تو وہ بھی ہر اپنی تقریر میں کہتا تھا کہ یہ اعزاز مجھے حاصل ہے کہ میں نے جنگ ختم کرائی ہے۔ لیکن امریکہ کے مقابلے میں پاکستان ایک چھوٹے وسائل، چھوٹا ممالک، چھوٹی آبادی کے ساتھ، چھوٹے وسائل کے ساتھ، اس کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ آج وہ ثالثی کا کردار ادا کرتے ہوئے اس جنگ ختم کرانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ رفیق بھٹو صاحب آپ کا۔ پاکستان کا یہ سفارتی مشن بلا شبہ کانٹوں کی سیج پر ہے۔ ایک طرف نظریاتی حدود ہیں اور دوسری طرف عالمی امن کی پکار۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان موجود دہائیوں پرانی دشمنی کے سائے میں پاکستان کا ثالث بننا ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ تاہم حقیقت یہی ہے کہ جنگ کسی کے مفاد میں نہیں، اور پاکستان کی یہ مخلصانہ کوشش ثابت کرتی ہے کہ ہم خطے میں آگ بجھانے والے کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، نہ کہ آگ لگانے والے کا۔ اب دیکھنا یہ ہے کیا عالمی طاقتیں پاکستان کے اس منفرد اور مشکل کردار کو وہ اہمیت دیتی ہیں جس کا یہ مستحق ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین، صبا خان کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں آپ سے اگلے پروگرام میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔